شادی ہے؟ ہندو کی شادی پہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو کے ڈانس کر رہے ہیں ہندو کی شادی پہ، اور مسلمان کی شادیوں پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے۔ ہندو اپنی شادی پہ بیویوں سے جہیز مانگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مذہب میں مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد لڑکیوں کو وراثت نہیں ملتی، جو لینا دینا ہوتا ہے وہ جہیز کے نام پہ ہی دے دیتے ہیں۔ مسلمانوں تمہاری شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے گھر سے ٹوٹی بھی چارپائی بھی آئے گی نا تو ٹرک میں لوڈ ہو جائے گی۔ ابھی لڑکی گھر سے نکلی نہیں، ٹرک پہلے روانہ، 2 دن پہلے سامان روانہ ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شادی رام چندر کی اور یہ شادی عبد الرحمن کی، اس میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ اس عبد الرحمن کو جو شادی کے موقع پہ رام چندر کی سیرت اپنا چکا ہے، صرف اس کی بیوی جانتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، کہ اس کی ختنہ ہوئی ہے، اور اس کو کوئی نہیں جانتا کہ یہ مسلمان ہے۔ اس کے عمل سے محمدیت کا رنگ نہیں نکلتا۔ اللہ کے لیے شادیوں میں محمدی بنو، نمازوں میں محمدی بنو، روزوں میں محمدی بنو، نکاح میں محمدی بنو، طلاق میں محمدی بنو۔ ایک ایک عمل آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ انگلی اٹھا کر کہیں کسی نے محمدی دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لو۔ نماز پڑھتے ہوئے محمدی، صرف نماز پہ محمدی نہیں، کاروبار کرتے ہوئے محمدی، نکاح کرتے ہوئے محمدی، معاملات کرتے ہوئے محمدی، امانت لیتے دیتے ہوئے محمدی، ایک ایک عمل میں محمدیت ٹپکے۔ اگر یہ صورت ہے، اگر میری اور آپ کی گاڑی اس روڈ پہ چل رہی ہے جس پہ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت کا اقرار اور عمل ہے، تو مبارک ہو آپ کو روزے، مبارک ہو آپ کو نمازیں۔ اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر ڈر جائیے، ڈر جائیے، ڈر جائیے۔ اس مسافر کو سامنے رکھیے جس کے پاس گاڑی 0 میٹر ہے، گاڑی کی ٹینکی پیٹرول سے فل ہے، 5واں گیئر ہے، مکے جانا ہے، 120 پہ بھگا رہا ہے، لیکن وہ سڑک پکڑی ہے جو اس کو بحرین لے جاتی ہے۔ کیا یہ کبھی مکہ جائے گا؟ یہ جتنا تیز بھاگے گا منزل سے اتنا دور ہو جائے گا۔ اگر آج میں نے اور آپ نے اس محمدی سڑک کو نہیں سمجھا کہ ہر بندے کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، محمد کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی، ہر بندے کی بات کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی کجی ہو سکتی ہے، صرف ایک ذات، ایک امام، ایک ہستی، ایک ذات ایسی ہے جو جب بولتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ دین کی بات کرتا ہی تب ہے جب آسمان والا جبرائیل کو بھیج دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، ہمیں موت دے تو اس حال پہ دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں جب بھی موت دینا اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ ہمیں اللہ اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ دینا، جنت میں ان کا پڑوس عطا فرمانا۔ اللہ جنت کی سب سے پیاری نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہے مولا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جو یوم مزید تیرے چہرے کا دیدار کرے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے خاندان میں جو لوگ گزر چکے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، وہ سب شرک کرتے تھے، لیکن میں انہی کی اولاد میں سے ہوں اور شرک سے پرہیز کرتا ہوں، کہ اللہ میرے فوت شدہ کی بخشش کر دے گا، کیونکہ میرے بڑے جو مر چکے ہیں انہیں معلوم بھی نہ تھا کہ شرک بڑا گناہ ہے۔ شرک اکبر ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ نے وہ کسی کا معاف نہیں کرنا، اس کے اندر جہالت بھی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جاہل ہے، توحید کو نہیں سمجھتا، تو یہ جہالت کا عذر شرک اکبر میں اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آپ کو اللہ نے توحید کا فہم عطا فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیجئے اس عظیم نعمت پر جس سے آج انسانوں کی اکثریت ناواقف ہے۔
لیکن مشرک کے لیے دعا کرنے کی اجازت اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دی اور اہل ایمان کو نہیں دی۔ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اور آپ کی توحید کی دعوت کو سمجھنے کی بنیاد پر ان کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شرک اکبر کی حالت میں مرا ہے تو وہ انسان ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ جب قرآن حکیم میں یہ لکھا ہے کہ بے شک اللہ کا ولی زندہ ہے اپنی قبروں پر، تو قبروں میں جانا پھر شرک کیسے ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ وہ ذرا سورت اور آیت نمبر ہمیں بھی بتا دو کہ قرآن میں لکھا ہو کہ اللہ کا ولی زندہ ہے۔ کہیں نہیں لکھا، کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے۔ جو انسان مر جاتا ہے، وہ نبی ہو، وہ علی ہو، وہ ولی ہو، وہ اس قبر میں دفن ہو جاتا ہے، اس دنیا کے لحاظ سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کا مال وراثت تقسیم ہو جاتا ہے، اس کا اس دنیا والوں سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ نہ دنیا والوں کو اس کی زندگی کا شعور ہوتا ہے، نہ اس کو دنیا والوں کی زندگی کا شعور ہوتا ہے۔ وہ اگلے جہان میں جا چکا ہے، اگر نیک ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، اور اگر برا ہے تو وہ قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے۔ وہ آپ کے حالات کو نہیں سمجھتا، آپ اس کے حالات کو نہیں سمجھتے، اس دنیا کے لحاظ سے وہ چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر اشکال پیدا کرتے ہیں کہ اگر مرنے والے کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے اور مال تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور ان کا مال وراثت بانٹی بھی نہیں گئی، یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، امت کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو اس کا جواب سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دوسرے نکاح کی ممانعت کیوں تھی؟ اس لیے نہیں کہ نبی زندہ ہیں، اس لیے نہیں کہ نبی پر موت نہیں آئی، آپ زندہ ہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے نبی کی بیویوں کو پوری امت کی مائیں قرار دے دی۔ تو ماں سے نکاح جائز ہے؟ نبی کی بیوی تو ہماری مائیں ہیں، عائشہ ہماری ماں ہے، خدیجہ ہماری ماں ہے، میمونہ و حفصہ ہماری ماں ہیں، تو ماں سے کون نکاح کر سکتا ہے؟ ماں سے نکاح حرام ہے۔ نبی کی بیویوں سے نکاح حرام ہونے کی دلیل یہ نہیں کہ نبی زندہ ہیں، جیسے احمد رضا خان بریلوی ملفوظات احمد رضا میں لکھتے ہیں کہ نبیوں کی بیوییں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، نبی کی بیوییں اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی بیوییں ان قبروں میں پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی بڑی بکواس کے باوجود بھی اس کو کوئی گستاخ رسول نہیں کہے گا، وہ پھر بھی عاشق رسول کا سٹیکر لگوا کر بیٹھا ہے۔ نبی کا مال وراثت کا تقسیم نہیں ہوتا، کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ انبیاء جو مال چھوڑ جائیں وہ امت کے لیے صدقہ ہے، ہماری وراثت ہمارا علم ہے، جو علم دے کر جاتے ہیں یہ نبی کی اصل وراثت ہے۔ اسی لیے علماء کو نبیوں کا وارث قرار دیا گیا۔ نبی، ولی، پیغمبر میں اور صحابیوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، نبی، پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی جو پیغام لے کر اللہ کا آتے ہیں، اور صحابی جو نبیوں کا ساتھ دیں، جو حالت ایمان میں اللہ کے نبیوں کی بیعت کریں یا ان کو دیکھیں، تو وہ اللہ کے نبی کے صحابہ قرار پاتے ہیں۔ ولی، اللہ کے پیارے کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ بغیر کھانے میں فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ جبکہ فاتحہ میں قرآن کی کچھ آیت ہی پڑھی جاتی ہیں، پھر درود پاک پڑھ کر دعا کرتے ہیں، کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ کھانا سامنے رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآن کی کچھ آیات پڑھنا، اس میں کیا غلط ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے بھائی؟